نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور یوں ہی قیام و قعوداً، کھڑے بیٹھے یا پہلوؤں پر، حسب طاقت، اشارہ ترتیب کی طرف ہے، بے شک قیام کا تقدم واجب ہوتا ہے، پھر قعود، پھر استجا، بس فرض کی نماز بیٹھنے کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی۔ مع القدرۃ علی القیام، یہاں کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیا؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یوں ہی طاقت کے مطابق، کیا؟ تو آپ نے یذکرون کے معنی میں کیا معنی دیا؟ یصلون، آپ دیکھا تفسیر ہے۔ اس لیے پھر جب بندے کو گرامر ٹھیک ہو جائے، مضبوطی ہو جائے، اسے مزہ آتا ہے۔ پہلے وہ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ذکر سے مراد یہاں نماز ہے۔ اب آپ کی تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر ہے کہ ذکر سے مراد ذکر ہے، اور ذکر عام ہے، ذکر نماز بھی ذکر ہے لیکن وہ خاص ہے۔ تو یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، حسب طاقت، حسب، تو یہ ترتیب کی طرف اشارہ کیا کس نے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ترتیب دی کہ جب تک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیوں کر سکتا اسی امام، ہاں، تو جب تک وہ کھڑا ہو سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے قیام کا ذکر کیا، وہ کھڑے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے، اور جب کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہ رہے تو پھر کدھر رجوع کریں گے؟ دوسرا درجہ بیٹھنے کا، دیکھو اسی ترتیب سے، پھر بیٹھ کر، اور اگر بیٹھنے سے بھی رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تارا بیٹھ کے بھی سجدہ نہیں کرتا تو اب اسے لیٹ کر، کیا لیٹ کر نماز پڑھے، تو کرسیاں آ گئی ہیں، تو کرسیاں وہ سمجھ جاتی ہے کرسیوں پہ نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ 3 درجے ہیں، قیام، ترتیب، اس کے بعد قعود، اس کے بعد استجا۔ اگر قیام سے رہ جائے قعود کی طرف آ جائے، قعود سے رہ گیا تو پھر، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سنو، فلا تصح صلاۃ الفرض من القعود مع القدرۃ علی القیام، فرض نماز بیٹھ کر کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز، کیونکہ قیام فرض تھا اور یہ کر سکتا تھا، لہذا اس کی نماز صحیح۔ ولا من الاستجاء مع القدرۃ القعود، اور بیٹھنے پر قدرت ہے پھر لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر بھی رکوع سجود کر سکتا ہے لیکن پھر لیٹتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے فرمایا قیام، وہ قعود، اور اس کے بعد استجا، جب دونوں سے رہ جائے، قعود سے بھی رہ جائے، پھر اب وہ معذور ہے کہ اب لیٹ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ آگی اس کی بھی؟ آگے سنیں، کہتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان، ان الآیت تدل علی جواز ذکر اللہ تعالی قائما، یہ سنو اگلی دلی، یہ علماء پہ بولتی ہے، انہیں شرم نہیں آتی کہ علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ کہا اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرنا بھی جائز ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا بتایا؟ اس لیے قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سلام کھڑی ہو کے پڑھتی ہے، سلام، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی کھڑی ہو کے سلام پڑھتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے کہا قرآن پاک ہے کہ اللہ یذکرون اللہ قیاما و قعودا، تو حضور اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے حضور کو اپنا ذکر کر لیا، فرمایا نا کہ جو تیرا ذکر کرے گا میرا ذکر کرے گا، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تب حضور اللہ کا ذکر ہے تو اللہ پاک ماتا ہے وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، تو ذکر خدا کے لیے قرآن میں یہ دلیل آئی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اس آیت سے پتہ چلا قیاما، سمجھ آ گئی؟ ولہذا، یہی وجہ ہے قال المشائخ ولا باس ان يقوموا تربیحا لقلوبهم ولا يتحركوا في ذلك، کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ مشائخ نے کہا کوئی حرج نہیں کہ قوم تربیحاً اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے کھڑی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کھڑی ہو جائے، اور اس میں پھر حرکت بھی نہ کرے، حرکت بھی نہ کرے، کیونکہ نا سیدھا کھڑی ہو جاتی ہے۔ آگے جا کے حاصل یہ ہے توحید جب ادب کے ساتھ مل جائے، پھر اس کے لیے وضع مخصوص کھڑے ہو کر، پھر نہیں ہے اس کے لیے مخصوص وضع، تو مخصوص وضع کوئی نہیں تو کھڑے ہو کر جائز ہے۔ جب بندے کا دل اللہ کی طرف ہو جائے، پھر اسے کھڑا ہو کے بیٹھ کے اس کی نظر ہی اللہ پاک کی طرف، سمجھ آ گئی؟
تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ آگے انہوں نے پھر مرشد کی ذکر کیا ہے، مقتدی کا ذکر کیا ہے، یہ اگلی باتیں ہیں. لیکن ادھر دیکھو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب پھر کس میں کرتے ہیں؟ تو یہ جو کس میں کرتے ہیں یہی مفعول فی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن الگ بات ہے یہاں فی جا رہا کیا. تو جب محدود ہوتا ہے مفعول فی محدود ہوتا ہے تو اس میں جو ہے فی کو ذکر کر دیا جاتا ہے. کس میں؟ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق میں. کس میں؟ اب خلق مضاف ہو رہا ہے سماوات کی طرف، وسماوات معطوف ہے بنا والارض معطوف ہے. یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ گرامر کو اس طرح سیکھیں پھر آپ کو ترجمہ کرنا آئے گا. اور وہ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ تخلیق میں. کس کی تخلیق میں؟ آسمانوں کی اور زمین کی. تو آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. یستدل بھی علی قدرت صانعہما، کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اس کے بنانے والے کی قدرت پر استدلال کریں. کیا کریں؟ جب وہ زمین میں غور و فکر کرتے ہیں زمین اس طرح بنائیں گے، آسمان پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ بغیر ستونوں کے اتنے بڑے سوچتے ہی رہ جاتا بندہ کیسے بغیر ادھر تو تھوڑی سی چیز بھی نہیں کھڑی کر سکتے. اور 7 آسمان، ایک آسمان کی اونچائی کتنا بڑا، وہ اس کے اندر کیا کچھ ہے آسمانوں کے اندر، اس کے باوجود پلر ہی کوئی نہیں. اور پھر اس سے پہلے مصر ہی کوئی نہیں، مٹیریل ہی کوئی نہیں، پہلے کوئی اس کا ماڈل ہی کوئی نہیں، بغیر ماڈل کے. ٹھیک ہے، ادھر تمہارے یہاں ماڈل ہوتا ہے نقل کر کے بناتی ہے، اتنا سریا اتنی ریت سارا کچھ پہلے موجود ہوتا ہے. یہ کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اللہ بے مثل بنا دیا. اب جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو کہتا ہے یہ دونوں جو بے مثل بنائی گئی ہیں یہ ثانی کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ثانی ہے بنانے والا اور یہ اس کی قدرت کا ظہور ہے. اس کی جو نہ مانے اس میں فطور ہے. یقولون، آگے کیا ہے؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. اب دیکھو گے ربنا ما خلقتا، آگے کیا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کچھ محذوف ہے. کیا ہے؟ یعنی بندہ عقل بھی تو تھوڑی استعمال کرے نا کہ اللہ مطلب وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما، اے ہمارے رب. اب سمجھے کہ وہ کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہنا محذوف ہے. یقولون، تو جب وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقتا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے مالک، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، تو نے ہاذا، پیچھے خلق آئی تھی، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے نا، اس کا مطلب ہے ہاذا کا اشارہ خلق ہے، ہاذا کا جسے وہ دیکھتے ہیں. اے مالک جسے ہم دیکھ رہے ہیں تیری مخلوق کو، یہ تو نے نہیں پیدا کی باطلاً، یعنی عبث، کیا بیکار پیدا نہیں. یا باطل بمانا کیا ہوگا؟ باطل بمانا جھوٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر باطل بمانا عبث ہے، فضول، بیکار. کہ غور و فکر جب کرتے ہیں یہ میرے بندے ہیں تو بھی کہتے ہیں ہمارے مالک تو انہیں یہ جو خلق پیدا کی ہے، یہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، بیکار پیدا نہیں کی. یعنی اب اس کو دیکھ کے اللہ کی کمال قدرت پر دلیل کیا بناتی؟ یہ اللہ کی کمال قدرت پر دلیل ہے. سبحانک، تو پاک ہے. کیا؟ کس سے؟ کہ تو اب سے چیز پیدا کرے بیکار، تو اسے پاک ہے. تو اسے ظاہر جس کو بھی تو نے پیدا کیا ہے فضول نہیں ہے، اب سے نہیں ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن کوئی مقصد ہے، کوئی تنزیہ لک عن الباس، یعنی تو بیکار چیز پیدا کرے تو پاک ہے اسے. تو اسے فقنا عذاب النار. دیکھو انداز کیا اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ پہلے کیا کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں. پھر غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں مالک تعریفیں ہی کر رہے ہیں کہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے کہ تو عبث پیدا کرے، اس سے پاک ہے. تو پھر کہتے ہیں مالک سانو بچا، ہمیں پہلے کچھ کرو تو صحیح نا. کیا کرو؟ یہ تو پتہ کیا ہوتا ہے، پتر جی پڑھیں گے میری بخشش ہو جائے گی. میری وہ پتر جی تو پڑھیں گے بخشش ہوگی، تو آپ نے بخشش کا کوئی سامان نہیں کرنا، آپ نے کوئی رب کو یاد نہیں کرنا. جس کو تو پتر ڈالیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. تو آپ کی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، اپنی بخشش کے لیے کوئی سامان نہیں کرنا. جیسے میں نے پیچھے کہا تھا ختموں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اولاد صالح ہو، اولاد نیک ہو
تو والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے، اولاد کو کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اولاد ہی اولاد ہو، ابا جی کے لیے بھی تو کچھ کرو نا، کہ نہیں؟ وہ اماں جی بھی نیک ہوں، ابا جی بھی نیک ہوں، اولاد کو فائدہ ہوگا سر، ابا جی کو بھی ہوگا، اماں جی کو بھی ہوگا، لیکن اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہاں بھی اللہ پاک جو ہے اس نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا، ان پہ کرم فرمائے گا۔ مرنے کے بعد بھی والدین نیک ہوں تو اللہ پاک ان کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت فرماتا رہتا ہے، ساتھ والوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور کتنوں پہ کرم ہوتا ہے۔ اس لیے ولی تو جانے کے بعد بھی کتنا فائدہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جو ان کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں صحیح، اللہ پاک ان کی فضل فرماتا رہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف اولاد ہی سارے ہو تو باپ کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں، غور و فکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر مالک کی قدرت کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقنا عذاب النار، فقنا، پھر بھی یہ نہیں کہتے صرف بڑے نیک ہیں، ایسا دیکھو نا، پیچھے عبادت کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ کو غور و فکر کا بھی ہو گیا، خالق کائنات سے پیار کرنے والے اور اقرار کرنے والے یہ لوگ، پھر کہتے ہیں فقینا عذاب النار۔ تو کاری ارشد صاحب کو کوئی آ جائے نا، انہیں کہنا کار صاحب پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی، دن الٹے ہو گئے، دن جن سے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فقینا عذاب النار، یہ کہتے ہیں اسی نیکو کہنا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یہی ہے غلطی، کیا تو یہی غلطی ہے آپ کے، جو آپ غلطی نہیں مان رہے، آپ نے آپ کو غلط نہیں مان رہے، آپ نے آپ کو اچھا مان رہے، یہی آپ کی غلطی ہے۔ اسے دور کر دیے، تکبر دور کریں، اور آپ نے آپ کو نہ دیکھیے بلکہ یہ کہیں ہر میں گناہ گار ہوں تو مجھے کچھ بتائیں کہ رب راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو سلسلہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ ٹھیک ہے، یہ بندہ کو مانتا تو ہے نا۔ لیکن یہاں جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہاں دیکھیں، اور اللہ سے بات ربنا انک من تدخل النار، پھر کہتے ہیں وہ ہے ہمارے مالک، انکا، بے شک تو نے، من تدخل النار، جسے تو داخل کرے جہنم میں، جسے تو، آپ دیکھو نا، تدخل من، جسے تدخل، اس کا مطلب ہے من جو ہے یہ کیا بن رہا ہے، مفعول، اور تدخل میں ضمیر سے مراد یہ ضمیر اللہ پاک کی ذات پاک، جسے تو داخل کرے، من جسے تو داخل کرے کہاں، جہنم میں، تو دو مفعول ہو گئے، جسے تو جہنم میں داخل کرے یعنی ہمیشہ اس میں رکھنے کے لیے، کہ ہمیشہ اس میں رہے جہنم میں، فقد اخزیتا، فقد، کیونکہ یہ جو من ہے، من بمانا شرط ہے، اس لیے تدخلو نہیں ہے، تدخل ہے، اور آگے ارتقاء سامنا غیری دی ہو گیا، زیر دے کے پڑھا جا رہا ہے تدخل النار، تو من شرطی ہے بمانا ان ہے، اور اسی وجہ سے آگے فقد اخزیتا میں یہ جو آگے ماضی ہے، یہ اس کے اوپر فقد ہے، تو آپ نے پڑھا تھا شرط کے جواب میں ماضی ہے اس پہ قات ہو تو پھر فا کا لانا بھی ضروری ہوتا ہے، اسے فقط اخزیتا، اے مالک جسے تو جہنم میں داخل کرے ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہے، فقط اخزیتا، تو تو نے اس کو رسوا کر دیا، اسے ذلیل کر دیا، تو نے ہے کہ نہیں، اخزنتا، تو نے کیا، ہو زمین اسے جسے جہنم میں داخل کیا، وما للظالمین، اور ظالمین کے لیے یعنی کافرین کے لیے، کس کے لیے، یہاں ظالم سے مراد کافر ہیں، کافرین کے لیے من انصار، من یہاں زائدہ ہے، کافرین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ادھر یہ نا سنیا وسیع بنا دے تو ایسے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، حضور کے ماننے والوں کا تو رب مددگار ہے، رب، اور فرماتا وما للظالمین انصار، کافروں کا کوئی مددگار نہیں، یمنعهم من عذاب اللہ، کہ کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے روک دے، کوئی بھی، یہ مطلب ہے کہ ظالمین کا اللہ کوئی بھی مددگار نہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے روکے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو میں نے مختصر سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں جن کی صفات بیان ہوئی ہیں تو وہ کتنے اعلیٰ لوگ ہوں گے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت فرما برداری، اور پھر قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں صرف و نحو کو مضبوط کرنا پڑے گا، پھر اس طرح آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو ترجمہ بھی سے کرنا آئے گا، سمجھ بھی آئے گی، آپ حاشیے کو بھی پڑھیں گے، پھر حاشیہ پڑھ کے بھی آپ سمجھیں گے، دوسری کتب عربی کی پڑھ کے پھر آگے سمجھائیں گے بھی، تو جب آپ کو آنے ہی نہیں تو پھر آپ نے گائیڈ پکڑنی ہے، گائیڈ پہ جو گائیڈنس ہے وہی آپ نے آگے پہنچا دینی ہے، چاہے صحیح جائے غلط، ٹھیک ہے، نہ آپ کو خود سمجھ آنی ہے صحیح
کیونکہ آپ نے محنت کی نہیں، اس لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ میں نے بہت ایسا ایک خاکہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں، یہ جو آخر بھی آیا ہے کہ للخلودی فیہا للخلود، جواب سوال مقدر کا، یعنی جو شاعر نے کہا کہ اے، وہ کہتے ہیں مالک تو جسے جہنم میں داخل کرے تو نے اس کو رسوا کر دیا، تو شاعر کہتے ہیں للخلود فیہا، یعنی شاعر اس میں للخلود فیہا کی عبارت نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو حاشیہ میں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ کس کا؟ اب جو سوال مقدر نہیں پتا انہیں کی کہہ رہے ہیں کہ سوال کو سامنے نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، تو بس یہ سوال مقدر کا نظر آتا سامنے پہ، مقدر تو نہیں اسے کہنا تھا، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب سوال مقدر ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ عبارت کیا ہے پھر جو سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ پاک، اللہ اپنے محبوب کو، نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، یہ ہے۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جمیع مومنین، جمیع رسوا نہ کیے جائیں، جمیع مومنین نہ کیے جائیں، باوجود اس کے کہ بعض گناہ گار لوگ ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوں گے تطہیراً، پاکیزگی کے لیے، اس کے لیے پاکیزگی کے لیے، تو جو انہوں نے کیا تھا اب اسے پاک کرنے کے لیے انہیں کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں۔ تو یہ آیت تو دلالت کرتی ہے کہ جو جہنم میں داخل ہوا وہ رسوا ہو گیا، اگر جو مومن ہو۔ اب سمجھ آئیے کہ نہیں سوال؟ سوال مقدر کیا ہے کہ آیت جو ہے عام نظر آتی ہے کہ جسے جہنم میں داخل کرے تو وہ اسے رسوا کر دیا، لیکن دوسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ پاک نبی اور ان کے ماننے والے مومنین کو رسوا نہیں کرے گا، اور یہ آیت جو ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ جسے جہنم میں داخل کرے تو وہ اسے اللہ نے رسوا کر دیا۔ حالانکہ کافر نے تو جہنم میں جانے جانا ہے، لیکن بعض مومن گناہگار، بعض گناہگار جو کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں بھیج کے صاف کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے نافرمانی کی، تو اب مومنین رسوا نہیں ہوں گی، مومنین، جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو جہنم میں داخل وہ رسوا ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ جو بعض گناہ گار جہنم میں جائیں گے تو کیا وہ رسوا ہوں گے؟ بولو کر، تو یہاں تو ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو وہ رسوا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا للخلودی، جو رسوا ہوں گے نا جہنم میں وہ ہیں جو ہمیشہ ہی رہیں گے، جو اور وہ جو لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ نبی اور نبیوں کے ساتھی مومنین اور جو مومن گناہ گار ہیں وہ جنت میں کچھ دیر کے لیے رہیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ تو یہاں رسوائی للخلود، خلود کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ جو ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اللہ نے انہیں رسوا کر دیا، اللہ نے انہیں۔ اب یہ بات ادھر حاشیے میں لکھ کر اس کو واضح کر دیا کہ اگرچہ وہ مومن، جواب دیا مفسر نے کہ آیت کو کفار پر حمل کیا جائے گا، کس پر؟ کفار پر حمل کیا جائے گا، سمجھ آ گئی؟ تو جب کفار پر حمل کیا جائے گا تو پھر مومنین اس سے مستثنیٰ ہوں گے، مومن کیا ہو جائیں گے؟ یعنی جسے جہنم میں داخل کرے گا للخلود فیہا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ہمیشہ، تو وہ کافر نہیں ہے، وہ کون ہے؟ تو اللہ نے انہیں رسوا کر دیا۔ تو لہذا یہ اس آیت کے خلاف نہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ محبوب اور ان کے ماننے والے انہیں اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس رسوائی سے کیا مراد ہو گیا؟ ہمیشہ جنت میں۔ تو وہ کون ہے؟ کافر۔ وہ کون ہے؟ آپ بتاؤ کہ یہ جس کو پڑھنے ہی نہیں آئے گا تو وہ کس طرح اس کو حل کرے گا؟ کس طرح اس کو حل تو وہی کرے گا جسے تو سمجھ آئے گی۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے لکھی ہے، اس طرح محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔